یہ تمہارے ذہن کا تماشا ہوا افسانہ ہی نہیں، تمہارے سینوں میں پلٹنے والا وہ غیظ و غضب ہے، وہ نفرت کا پہاڑ ہے، صحابہ کے خلاف وہ بغض اور عداوت کا وہ بولتا ہوا دہکتا ہوا آتش فشاں ہے جو پھٹ رہا ہے۔ اور یہی تمہاری بے دینی پر سب سے بڑی دلیل ہے کہ تم اصحاب محمد کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ان کے ایمان کو تسلیم نہیں کرتے۔ بعض لوگ آج ہم سے بھی سوال کرتے ہیں کہ کیا کسی مسلمان کو کافر کہا جا سکتا ہے؟ ہم کہتے ہیں کسی کلمہ گو مسلمان کو جو توحید کو مانتا ہو، رسالت کو مانتا ہو، ختم نبوت کو مانتا ہو، پیارے نبی کے صحابہ کے ایمان کو مانتا ہو، قرآن کو سچی کتاب مانتا ہو، ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہو، ہمارا ذبیحہ کھاتا ہو، اسلام کے طریقے پہ ذبح کرتا ہو، اس کو کافر کہنے کا کسی کو حق نہیں، اس کو کافر کہنے کا کسی کو حق نہیں۔ لیکن آج کے دور میں نقطہ یاد رکھیے، آج کے دور میں بہت سے لوگ دعوے دار ہیں مومن ہونے کے، مسلمان ہونے کے، ان کے پاس گارنٹی نہیں ہے، کوئی سند نہیں ہے، کوئی شہادت نہیں ہے، آسمان سے کوئی گواہی نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہیں یا نہیں۔ دعویٰ ہے ان کا، وہ جانے ان کا اللہ جانے۔ ارے جو ایمان کا دعویٰ کر لے اس کو کافر کہنا جائز نہیں ہے، جو ایمان کا دعویٰ کر لے، جو مسلمان ہونے کا دعوے دار ہو، اس کو کافر کہنا جائز نہیں ہے۔ اور جس کے ایمان پر گارنٹی قرآن تھی، کائنات کا سب سے پہلا، سب سے افضل انبیاء کی جماعت کے بعد مومن ابو بکر صدیق، جس کی صحابیت کی گارنٹی قرآن نے دی، جس کے ایمان کی گارنٹی قرآن نے دی، اس کے ایمان کو اگر کوئی نہیں مانتا تو وہ بندہ مومن ہو سکتا؟ ہم کسی کلمہ گو کو کافر نہیں کہتے، لیکن جو ابو بکر کو مسلمان نہیں مانتا، جو عمر کو مومن نہیں مانتا، جو عثمان کو مومن نہیں مانتا، جو صدیق کو مومن نہیں مانتا، جو عائشہ حفصہ کو مومنہ نہیں مانتے، جو معاویہ ابو سفیان کو مومن نہیں مانتے، جو اصحاب محمد کی پوری جماعت کو اہل ایمان کی جماعت نہیں مانتے، اللہ کی قسم وہ شخص، وہ عقیدہ رکھنے والا کائنات کا بدترین کافر ہے۔ ہم سے کسی کا ایمان منوانا ہے، لازم ہے اسے رب کی توحید پہ ایمان لانا ہوگا، محمد کریم کی رسالت پہ ایمان لانا ہوگا، ختم نبوت پہ ایمان لانا ہوگا، اصحاب محمد کی پوری جماعت کو اہل ایمان کی جماعت ماننا ہوگا، قرآن کو سچی کتاب ماننا ہوگا، عائشہ صدیقہ بنت الصدیق کو پاکیزہ طیبہ طاہرہ ماننا ہوگا۔ اگر کوئی مانے گا ان کو تو وہ ہمارا بھائی ہے، مسلمان ہے، اور اگر ان باتوں کو نہیں مانتا تو ہماری زبان کٹ سکتی ہے، جل سکتی ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتی ہے۔ صدیق اکبر کے ایمان کا انکار کرنے والے کو ہماری زبان مومن نہیں کہہ سکتی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سیدنا علی پہ اکٹھے ہوئے، سیدنا حسن پہ اکٹھے ہوئے، یہی تمام صحابہ جنہوں نے اپنا ہاتھ سیدنا حسن کے ہاتھ میں دیا۔ سیدنا حسن کچھ عرصے خلافت کر کے، حکومت کر کے، پھر مسلمانوں میں صلح کرواتے ہیں، پیارے نبی کی وہ دی ہوئی خبر پوری ہوتی ہے اور صلح ہونے پر مسلمانوں کے دونوں لشکر اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تم نے تو سیدنا حسن کو بھی معاف نہیں کیا، تم نے کہا سیدنا حسن نے بھی جو صلح کی تھی اور معاویہ کو امیر المومنین بنا دیا تھا، سیدنا حسن مجبور تھے، اس لیے مجبور تھے کیونکہ ان کے اپنے لشکر کے لوگ منافق ہو گئے تھے، بک گئے تھے، جو بکنے جیسے نہیں تھے وہ اپنے لشکر والوں کو لوٹنے لگ گئے تھے، ڈاکو بن گئے تھے، جنہیں لوٹنے کا موقع نہ ملا، جنہیں لوٹنے کا موقع نہ ملا، انہوں نے سیدنا حسن کو ہی گرفتار کر کے، قید کر کے معاویہ کے ہاتھوں پر بیچنے کا پلان بنا لیا تھا۔ صلح نہ کرتے تو کیا کرتے، مجبور ہو گئے تھے، ساتھ کوئی رہا نہیں تھا۔ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت برسے۔ تمہاری یہ جھوٹی داستان سبائی ٹولے کی گھڑی ہوئی داستان، آؤ تمہیں سناؤں تمہارے ہی جواد کے نام سے۔
اس ذاکر کو سنو، یہ کہانی سنا رہا ہے۔ مرحوم تبرسی کی کتاب الاحتجاج، اس کے اندر جلد دوم میں احتجاجات امام حسن میں یہ روایت جو بارہا اس کا متن تفصیل کے ساتھ آپ مومنین کی خدمت میں پڑھا ہے، موجود ہے، آپ رجوع کر سکتے ہیں کتاب کی طرف بھی اور اس گفتگو کی طرف بھی۔ امام علیہ السلام نے وہاں پر اپنی صلح اور مصالحت کے اسباب بیان کیے۔ میں نے کیوں معاویہ کے ساتھ صلح کی ہے؟ فرماتے ہیں اس لیے صلح کی ہے کہ دو اغتیال، دو منصوبے، دو پلاننگ میرے سامنے آئیں۔ میں نے دیکھا کہ دو منصوبے ہیں، ایک میرے دشمن کی اور ایک میرے ساتھیوں کی۔ ہا اولا، وہ ہا اولا کہہ کر میں نے کئی عرصے تک سینسر کر کے یہ روایت پڑھی ہے عزیزان، ایک عرصے تک سینسر کر کے یہ روایت پڑھی ہے۔ بعد میں خود میرے اپنے ضمیر نے ملامت کی کہ کس لیے سینسر کر رہے ہو، کس کے ڈر سے کر رہے ہو، کس کے خوف سے کر رہے ہو؟ پھر پوری روایت پڑھ دی بغیر سینسر کے، جیسی امام حسن نے فرمائی تھی ویسی کئی دفعہ پڑھی ہے وہ روایت۔ وہ جملہ کیا تھا؟ یہیں پر اس روایت میں تھا ہا اولا۔ ہا اولا سے آگے جرت نہیں ہو رہی تھی پہلے مجھے پڑھنے کے لیے، لیکن پھر پڑھ دی وہ روایت۔ وہ کیا تھی؟ ہا اولا الذین یقولون انہم شیعتنا، یہ سب جو کہتے پھرتے ہیں کہ یہ میرے شیعہ ہیں، پھر ان کا اغتیال، ان کا منصوبہ، ان کا دام فریب میرے سامنے آیا کہ یہ کیا سوچ رہے ہیں۔ پھر میں نے ان کا منصوبہ سوچا کہ یہ کیا سوچ رہے ہیں۔ دونوں کا جب میں نے رکھ کے پرکھا، موازنہ کیا، اپنے دشمنوں کا اور اپنے شیعوں کے دونوں کے منصوبے دیکھے، تو مجھے دشمن کا منصوبہ بہتر نظر آیا۔ کیوں؟ کہ میرے اپنے شیعوں نے میرے لیے جو منصوبہ بنایا تھا اس کے اندر بہت ذلت تھی۔ اس لیے میں نے یہ کتاب الاحتجاج میں ہے، کئی دفعہ روایت پڑھی ہے عزیزان من۔ وہ کیا منصوبہ تھا کہ ہم امام حسن علیہ السلام کو پکڑ کے، گرفتار کر کے، رسیوں میں باندھ کے شامیوں کے حوالے کر کے معاوضہ لے لیتے ہیں، اس کے بدلے میں غنیمت لے لیتے ہیں، مال غنیمت لیتے تھے، امام فروشی کرتے ہیں۔ اس سے آگے تو ہمارے پاس اور کوئی راستہ، ہمیں کوئی چیز متاع نہیں ہے بیچنے کے لیے، ہمارے پاس جنگ تو ہونی نہیں ہے، مال غنیمت ملنا نہیں ہے، شام کی طرف سے بھی کوئی ہمیں آفر نہیں ہوئی۔ آخری اب یہ اپنا لشکر بھی لوگوں نے لوٹ لیا، اس میں بھی کچھ نہیں بچا، آخری متاع ہمارے پاس یہی بچا ہے کہ امام کو دشمن کے حوالے کر کے اس کا معاوضہ لے لیں۔ یہ کن لوگوں نے کیا؟ یہ تاریخ میں وضاحت کے ساتھ لکھا ہوا ہے، بہت دو ٹوک میں، تاریخ نے سینسر نہیں کیا، وضاحت کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ آسان ترین کتاب میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، بہت ساری تاریخ کی ساری کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ منتہی الاعمال مرحوم محدث قمی کی کتاب ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ تمہاری گھر کی خبر ہے جو تمہارے ذاکر نے دی ہے۔ صحابہ پر زبانیں دراز کرنے سے پہلے اپنے گھر کی خبر لے لیا کرو۔ سبائی ٹولے کی ایسی من گھڑت فرضی جھوٹی کہانی سننے کے بعد ایک عام ذہن رکھنے والا پڑھا لکھا انسان کہہ سکتا ہے ایک طرف تو ان کے نزدیک آئمہ کی اتنی قوت اور اتنی طاقت ہے، اور دوسری طرف انہی کے نزدیک آئمہ اتنے مجبور ہو گئے کہ ڈر کر جان بچانے کے لیے، معاویہ کے ہاتھوں گرفتاری سے بچنے کے لیے کہ کہیں یہ مجھے گرفتار کر کے بیچ نہ دیں، اس سے بہتر ہے کہ میں صلح کر لوں۔ ایک طرف یہ قصے کہانیاں آئمہ کی شان کے، اور دوسری طرف آئمہ کی توہین کی یہ باتیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حقیقت کیا ہے کہ یہ سبائی اہل بیت کے دشمن ہیں، مولا علی کے بھی دشمن ہیں، فاطمہ الزہرا کے بھی گستاخ ہیں، سیدنا حسن کے بھی گستاخ ہیں۔ جن کے دل میں ابو بکر، عمر، عثمان کی محبت نہیں، وہاں پر علی، فاطمہ، حسن و حسین کی بھی محبت پیدا نہیں ہو سکتی، رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ساتھی ہمارا ایمان ہے، معیار حق ہیں،
ہم اس شخص کو مسلمان نہیں مانتے جو پیارے نبی کے صحابہ کے ایمان کا انکار کرے، اور اس شخص کو بھی مسلمان نہیں مانتے جو مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کی ادنیٰ سی گستاخی کرے، ان کے ایمان کا انکار کرے۔ ہمارے نزدیک اہل الحدیث کے نزدیک صحابہ اور اہل بیت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والے ہر مسلمان پر لازم ہے کہ ان دونوں گروہوں سے محبت کرے، اور ان کے درمیان بھی آپس میں دونوں گروہوں کے اندر محبت تھی۔ تم نے جو لوگوں کے سامنے پیش کی ہے صحابہ اور اہل بیت کے درمیان دشمنی کی، وہ تمہارے دلوں کا فساد ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔